السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کے حالات سے متعلق میں آپ سے ایک کتاب قرۃ العیون و مفرح القلب المحزون، یہ ابو اللیث نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو متوفی ہیں 375 ہجری کے، تو اس کے عربی زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے صفحات میں نے پچھلے درس میں بھی آپ سے شیئر کیے تھے، اس درس میں بھی شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کا ٹرانسلیشن اردو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آج ہم بات کریں گے جنت کے خاص درخت کی جس کا نام ہے طوبا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ طوبا جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑ میرے گھر میں ہے، اصلھا فی داری، میرے گھر میں اس کی جڑ ہے۔ تو اس سے اندازہ کرو کہ جنت کے اس درخت کی جڑ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک میں ہے۔ تو اسی سے اندازہ کر لو، وہ جو کل والا درس دیا تھا میں نے آپ کو کہ اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہی سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، گو کہ کچھ لوگ جن کا تعلق دوسرے مکتبہ فکر سے ہے انہوں نے آ کر اس پہ تنقید بھی کی ہے، اپنے اپنے جماعتوں کے عقائد بھی بیان کیے ہیں۔ بہرحال ہمارا اس سے جو ہے وہ نہیں ہے، جو اہل سنت کا جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہے۔ بہرحال اس حدیث میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جڑ حضور کے گھر میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو فخر موجودات ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، حسن اخلاق کے پیکر ہیں، نبیوں کے تاج ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اور اس درخت کی ٹہنیاں جنت کے محلات پر سایہ فگر ہیں، یعنی جنت کے جو محل ہوں گے نا ان پر سایہ کریں گی اس کی ٹہنیاں۔ اور جنت میں کوئی گھر اور کوئی محل، یعنی جنت میں گھر بھی ہیں محل بھی ہیں، دونوں ہیں۔ تو جنت میں نہ کوئی ایسا گھر ہوگا نہ کوئی ایسا محل ہوگا کہ وہ ہو اور اس پر اس درخت کی کوئی ٹہنی نہ ہو، اور ہر ٹہنی کا عالم یہ ہوگا کہ تمام اقسام کے دنیاوی پھل اٹھائے ہوئے ہوگی۔ اسی سے اندازہ کر لو کہ وہ کیا درخت ہوگا۔ دنیا میں تو ایک جگہ کھجور لگتا ہے تو کہیں آم لگتا ہے، کہیں سیب لگتا ہے تو کہیں انار لگتا ہے، کہیں امرود لگتا ہے تو کہیں انگور لگتا ہے۔ وہاں پر ایک ہی ٹہنی پہ اللہ نے دنیا کے تمام پھل اگا دیے، اور دنیا کی کوئی کلی نہیں جو اس درخت پر نہ ہو، دنیا کی تمام کلیاں بھی وہاں ہوں گی۔ اللہ اکبر، ایک درخت ہے اس کے اوپر ہر شے ہے، ہر ٹہنی پر تمام دنیاوی کلیاں ہیں، مگر اس ٹہنی کے پھل اور کلیاں دنیاوی پھلوں اور دنیاوی کلیوں سے بہت زیادہ خوبصورت، عمدہ اور بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ طوبا درخت میں انگور لگے ہوئے ہیں، ہر خوشہ انگور کی لمبائی 1 ماہ کی مسافت ہے، اور اس کا دانہ پانی سے بھرے ہوئے مشکیزے کی مانند ہے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ ایک دانہ مجھے، میرے گھر والوں اور میرے خاندان کو کافی ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ایک دانہ تجھے، تیرے گھر والوں اور تیری قوم کے 10 لوگوں کے لیے کافی ہوگا۔ اور طوبا درخت میں کھجوریں بھی ہیں، یعنی انگور اور کھجور ایک ہی جگہ لگائے۔ سبحان اللہ، ہر کھجور مشکیزے کے برابر ہے، اور ہر 2 کھجوروں کا وزن 1 اونٹ جتنا ہے، اور وہ سورج کی طرح چمکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، اس میں بھی سیب کے مشابہ ایک پھل ہے۔ سیب، انار، آڑو، خوبانیاں بھی ہیں، ہر 2 پھلوں کا وزن اونٹ کے بوجھ کے برابر ہے۔ اس درخت کو پیدا کرنے والے کے علاوہ اس کے اوصاف حقیقتاً کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہی وہ بات ہے جو قرآن میں میرا رب فرماتا ہے کہ ایسی جگہ ہے جو تم دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے، گمان نہیں کر سکتے، سمجھ میں نہیں آ سکتا تمہارے، اور جو چاہو گے وہ مل بھی جائے گا۔ ایسی خوبصورت جگہ اور کیا ہے؟ جنت ہے۔ یہی تو جنت ہے نا، اعدت للمتقین، تقوی والوں کے لیے تیار کی ہے۔ تو جب تقوی والوں کے لیے تیار کی ہے تو معیار بھی اس کا تقوی والا ہے، معیار بھی ہے نا۔ وہ جو رب کائنات عطا کرے تو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آگے اور حال سناتا ہوں۔
اسی روایت میں کہ جنت میں ہر مومن کے لیے اس درخت کی ایک ٹہنی ہوگی، اور ٹہنی بھی بڑی کسٹمائزڈ ہوگی کہ ہر ٹہنی پر اس شخص کا نام لکھا ہوگا کہ یہ اس کی ٹہنی ہے۔ تو سوچو کتنے جنتی ہیں اور اس درخت کی کتنی ٹہنیاں ہوں گی، اور ہر ٹہنی پر ہر قسم کے پھل موجود ہوں گے۔ اور صرف پھلوں پر اکتفا نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ گھوڑوں کو اپنی زینوں کے ساتھ، اونٹوں کو ان کی نکیلوں کے ساتھ، اور خدمتگار مردوں اور عورتوں کو بھی اٹھائے ہوئی ہوگی۔ تم گھوڑے مانگتے ہو، گھوڑے لے لو، اونٹ مانگتے ہو، اونٹ لے لو، مزید خدمتگار چاہیے، مزید خدمتگار لے لو۔ سبحان اللہ۔ اسی پر اکتفا نہیں ہے، ہر شاخ میں ہار، کنگن، انگوٹھیاں، تاج اور اشیاء خرد و نوش سے بھرے ٹوکرے بھی ہوں گے، اور یہ سب شاخ کے پتوں کی جگہ پر ہوں گے۔ جب بھی کوئی مومن ایک ٹوکرا توڑے گا تو اس کی جگہ 2 ٹوکرے اور آ جائیں گے، یعنی ایک کی بجائے 2 آ جائیں گے، اور جب بھی کوئی پھل توڑے گا تو اس کی جگہ بھی 2 پھل اور لگ جائیں گے۔ طوبہ درخت کے نیچے بہت سے میدان ہیں، اس کے سائے میں کوئی سوار اگر 100 سال تک چلتا رہے تو بھی اس کی مسافت ختم نہ ہوگی۔ ان میدانوں میں شراب طہور، دودھ اور شہد کی نہریں ہیں۔ ان نہروں میں چھوٹی اور بڑی مچھلیاں ہیں جن کی جلد چاندی کی، اور ان کے چھلکے جسے آپ سنے کہتے ہیں وہ دینار کی طرح سونے کے ہیں۔ ان کا گوشت بغیر ہڈی اور بغیر کانٹے کے برف سے زیادہ سفید اور مکھن سے زیادہ نرم ہے۔ اور ان نہروں کا حال کیا ہے کہ ان میں سرخ یاقوت کی سواریاں ہیں۔ اللہ اکبر! کہ بھائی جس کو نہروں میں سیر کرنی ہے، زمین میں سیر کرنی ہے تو گھوڑا، اونٹ، ہوا میں اڑنا ہے تو گھوڑا، ہوا میں اڑنا ہے تو پلنگ، اڑنے والے پلنگ، ہوا میں اڑنا ہے تو جنت کے بازار میں وہ پر ہیں جنہیں پہن کے اڑ جاؤ۔ ساری چیزیں میں نے آپ کو پچھلے دروس میں بتا دی نا۔ اب آئیے کوئی کہے کہ بھائی میں نے دریاؤں میں سیر کرنی ہے، نہروں میں سیر کرنی ہے، تو اس کا بھی انتظام ہے۔ سرخ یاقوت کی سواریاں ہیں جن پر سوار ہو کر یہ اللہ کے اولیاء ان میدانوں میں اپنے محلات کی سیر کریں گے کہ بھئی اب ہم نے پانی کے راستوں سے اپنے محل دیکھنے، تو پانی کے راستوں سے اپنے محل دیکھیں گے۔ یہ کرم ہے، یہ رحم ہے، یہ انعامات ہیں۔ کس کی طرف سے؟ رب ذوالجلال کی طرف سے۔ کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اور متقین بننا چاہتے ہو، متقین میں شامل ہونا چاہتے ہو تو آؤ اللہ کی کتاب کی طرف، جسے کھولتے ہی اللہ تم سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک شبہ کوئی نہیں ہے۔ اور کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے۔ تو یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو تقوی کے خواہش مند نہیں ہیں انہیں ہدایت بھی نہیں ملتی، کیونکہ بعض اسے پڑھ کے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، بعض اسے پڑھ کے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، اور بعض گمراہ اسے پڑھ کے ہدایت یافتہ بھی ہو جاتے ہیں، اور بعض ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں، اثر کوئی نہیں ہوتا۔ مختلف کیفیات ہیں، لیکن یہ کتاب ہے شک سے بری، ہر شک سے پاک، اور ہدایت وال حاصل کرنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگتے ہو نا، تو اب یہ اللہ کی کتاب باقی ساری کی ساری اس سوال کا جواب ہے جو سورہ فاتحہ میں آتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب جب اپنے رب سے دعا مانگ لی کہ اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا دے، وہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھاتے، گمراہوں کے راستے سے بچا لے، تو رب نے بھی جواب دیا کہ آ جاؤ پھر میری کتاب کھولو، میری کتاب کھولو، اسے پڑھو، اسے سمجھو، اس سے سیکھو، اس پر عمل کرو، اور پھر فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور جنت کا حال کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے، اچھائی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیجیے، اچھائی کو پکڑے رکھیے، اپنے رب کی رضا کے لیے کام کرتے رہیے۔
اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے، ہمارے ایمان کو ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا اللہ یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلے درس میں پھر بات کریں گے جنت کے خاص محل ہیں، ان کی خاص دیواریں ہیں، اور ان دیواروں کے رنگ کیا کیا ہیں، ان محلوں کی کیفیات کیا کیا ہیں، اور صبح سے لے کر شام تک۔ ویسے تو جنت میں یہ کانسیپٹ یوں رات کا اور دن کا تو ہے نہیں جیسے دنیا میں ہے، وہاں چاند سورج کی تو قید نہیں، عرش کی روشنی ہے، ذری کم ہوگی تو شام سمجھ لیں، اور پوری برائٹ ہوگی تو صبح سمجھ لیں، دن سمجھ لیں، لیکن اس میں بھی ان محلات پر کیا کیفیات گزریں گی، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان دروس کی MP3s حاصل کرنے کے لیے میرے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کریں، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے، اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے، تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا، انہیں سبسکرائب کرنا، ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔